السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ضمیر حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب. میرے ساتھ رضوان گلزئی موجود ہیں. رضوان گلزئی صاحب، پاکستان میں تو خبریں چلتی رہتی ہیں، بڑی بڑی خبریں آتی ہیں، 26ویں آئینی ترمیم، 27ویں آئینی ترمیم، استثناء اور پھر عہدے اور سب کچھ. لیکن آج بنگلہ دیش سے بڑی امپورٹنٹ اور بڑی اچھی خبر آئی ہے، اور آپ کو معلوم ہے ابھی حال ہی میں کچھ روز قبل ہمارے جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں اسحاق ڈار صاحب، وہ بھی بنگلہ دیش سے ہو کے آئے ہیں. اور بنگلہ دیش کے ساتھ اب دوبارہ ایک برج جو ٹوٹ رہا تھا اس کو ہم دوبارہ بلڈ کر رہے ہیں کہ کیونکہ ہیں تو ہمارے ساتھی، ہم دونوں ملکوں نے خون دے کر آزادی لی تھی اور اس کے بعد وہ ہمارے ساتھ نہیں رہے، لیکن چلیں وہ ایک اپنا وقت تھا. لیکن آج جو بڑی امپورٹنٹ خبر آئی ہے وہ ہے محترمہ شیخ حسینہ واجد صاحبہ، کہ ان کو سزائے موت دے دی گئی ہے، اور ان کے جو آئی جی تھے اس وقت جب یہ وزیر اعظم تھیں ان کو بھی سزائے موت دی گئی ہے. اور یہ واقعہ ہے 2024 کے. بیسیکلی ان کے پرانے کیسز بھی ہیں اور بھی بہت سارے ہیں، لیکن 2024 میں جو کوٹا سسٹم کے خلاف اسٹوڈنٹس کی جو ایک ریلی نکلی تھی، اس کو جس نے بیسیکلی ان کا پھر تختہ الٹ دیا، اور ان کو باقاعدہ طور پر ان جو پروٹیسٹرز تھے ان کے اوپر گولی چلانے کا حکم دینے کی وجہ سے 1400 لوگ جو ہیں وہ شہید ہو گئے تھے. ہمارے مسلمان بھائی ہیں بنگلہ دیشی. بنگلہ دیش کی کورٹ نے آج ان کو سزائے موت دے دی ہے. یہ اب دیکھتے ہیں کہ انڈیا، کیونکہ وہ چھپ کر بیٹھی ہوئی ہے انڈیا میں، اب سوالات یہ بھی اٹھ رہے ہیں کہ جناب کیا انڈیا جو کہ خود انٹرنیشنل کنونشنز کا حامی ہے، اور برٹن کے ساتھ بھی اس نے جو ہے ایک ایگریمنٹ کیا ہوا ہے، امریکہ کے ساتھ بھی ایگریمنٹ کیا ہوا ہے جہاں سے وہ اپنے لوگ ان سے مانگتا ہے جو وانٹیڈ ہوتے ہیں انڈیا میں. تو اب بنگلہ دیش بھی انہی انٹرنیشنل کنونشنز کے تحت ہی انڈیا پر بھی زور لگا رہا ہے کہ بھائی آپ شیخ حسینہ واجد صاحبہ کو ہمارے حوالے کریں. کیا کہتے ہیں؟ سر بہت شکریہ. دیکھیں یہ ظاہر ایک تاریخی فیصلہ ہے، اور یہ ہر جیسے جو ظلم انہوں نے کیے، اس جو ظالم حکمران ہوتا ہے اس کا یہی انجام ہوتا ہے. لیکن اب سوال یہ ہے کہ وہ اس وقت بنگلہ دیش میں تو نہیں ہے. سزائے موت کا فیصلہ تو آ گیا ہے، لیکن ان کو سزائے موت ہوگی کیسے؟ آپ نے جیسے کہا کہ وہ انڈیا نے ان کو بنا دی ہوئی ہے، اور ان کے معاہدے بھی آپس میں موجود ہیں جس کے تحت انہوں نے مجرموں کو ایک دوسرے کے حوالے کرنا ہے. کیا انڈیا حوالے کرے گا؟ آبویسلی نہیں کرے گا، کیونکہ وہ انڈیا کی ایک وہاں پہ پراکسی کے طور پہ شیخ حسینہ نے وہاں پہ بڑے لمبے عرصے تک حکومت کی، اور جبر کی بنیاد کے اوپر کی، ظلم کی بنیاد کے اوپر کی. اور انڈیا اس میں ظاہر ہے جہاں پہ جبر اور ظلم کی بات ہوتی ہے وہاں انڈیا پوری طرح سپورٹ بھی کرتا ہے. اس وقت جو افغانستان میں جو چیزیں ہو رہی ہیں پاکستان کے خلاف، وہاں پہ بھی مطلب جہاں کوئی ایسی چیز ہو رہی ہوتی ہے اس کے پیچھے انڈیا نے لازمی کوئی اپنی جسے کہتے ہیں لچ تلنا ہوتا ہے. بالکل. تو وہ ان کو ایک بڑا دھچکا تھا، اور ظاہر ہے وہاں پہ لوگ اٹھے اور انہوں نے ان کا تختہ الٹ دیا. تو انڈیا کی بھی ایک بڑی شکست تھی یہ. اور اس کے بعد جب یہ رجیم جو شیخ حسینہ کی رجیم تھی، جن کو پاکستان کے حوالے سے ان کے سخت ان کے بیانات بھی تھے، خیالات بھی تھے، اور انہوں نے حالانکہ یہ بات ویسے درست ہے کہ شیخ حسینہ نے وہاں پہ جو ان کی معیشت ہے اس کے حوالے سے بہت ہی ان کا کام تھا، بہت کنٹریبیوشن تھی. بنگلہ دیش بہت ترقی کر رہا تھا، پر کیپٹا انکم وہاں پہ زیادہ تھی، ان کی گروتھ بہت زیادہ تھی، وہاں پہ لوگوں کو روزگار اور یہ ساری چیزیں، لٹریسی ریٹ بھی بہت زیادہ تھا، اور یعنی لوگوں کو وہ ڈلیور کر رہی تھی. لیکن جو بنیادی پرنسپل تھے جو ایک جمہوری ملک کے اندر ہوتے ہیں، آزادیاں نہیں تھی، میڈیا آزاد نہیں تھا، شخصی آزادیاں نہیں تھی، سیاسی جماعتوں کو انہوں نے بالکل دیوار کے ساتھ چن دیا تھا. جماعت اسلامی کے لوگوں کو پھانسیاں دی، تو مخالفین کو انہوں نے دبایا، ظلم کیا، جبر کیا. اور پھر سب سے بڑا جو ظلم جس کی بنیاد پہ آج ان کو یہ سزا ہوئی ہے وہ لوگوں کا قتل عام تھا. جس کی سزا بنتی تھی انہوں نے حکم دیا، یعنی وہ بھیڑ بکریوں کی طرح لوگوں کو کچل دیا. لیکن یہ تو ظاہر ہے بنگلہ دیش کے لوگوں کا ایک ان کے اندر وہ ایک تحریکی سوچ تو ہے، وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور ان کے اقتدار کو انہوں نے چلتا کیا، اور ساتھ ہی انڈیا کا بھی وہاں سے بوریہ بستر لپیٹ دیا گیا. اور نئی ایڈمنسٹریشن آنے کے بعد جیسے آپ نے کہا کہ دونوں بنگلہ دیش اور پاکستان دونوں ایک بھائی ہیں، اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ جائیداد کا بھی بٹوارا ہو جاتا ہے، یا دو گھروں میں بھی الگ الگ دیواریں کھنچ جاتی ہیں، لیکن وہ رشتہ جو ہے وہ قائم رہتا ہے. تو جیسے ہی وہ ایک پرو انڈین شیخ حسینہ گئی ہے، تو اس کے بعد سے دونوں ممالک کے درمیان ایک قربت بھی بڑھ رہی ہے، رابطے بھی بڑھ رہے ہیں.
اور میں دیکھ رہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے انہوں نے گئے ہوئے تھے بہت بڑی، اور باقاعدہ ایک شہر نہیں کافی شہروں میں انہوں نے جا کے خطاب بھی کیے. تو پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ بھی ہے، ایک ہی مذہب ہے، ایک تقریباً زبان بھی ہے، ان کو اردو بھی سمجھ آتی ہے بنگلہ دیش کے لوگوں کو، اور وہ پاکستان سے بڑی محبت بھی کرتے ہیں. مجھے میں سر کچھ عرصہ پہلے جب میں امریکہ میں تھا تو وہاں پہ ہماری جہاں کمیونٹی تھی وہاں کچھ بنگالی کمیونٹی بھی تھے، مسجد میں اکٹھے ہو جاتے تھے، یہ جہاں ہم کام کرتے تھے وہاں اگر وہ آتے تھے تو وہ جو بنگالی تھے نا وہ بڑی پاکستان کے ساتھ محبت بھی کرتے تھے، وہ ہم سے پوچھتے بھی تھے حالات کیا ہیں یا جس طرح کی صورتحال ہے. تو اسی طرح پاکستانی بھی بڑے خوش ہوئے. شیخ حسینہ کے حوالے سے یہاں بھی اتنی نفرت ہے جتنی ایک ڈکٹیٹر، ایک ظالم حکمران یہ جو پاکستان سے نفرت کرتا ہے، یہ جو انڈیا کے ہاتھوں کھیلتا ہے. تو ایک تو اس کا یہ پہلو ہے کہ یہ پاکستان کے لیے بہت اچھی خبر ہے کہ یہ ایک اینٹی پاکستان قوت تھیں اور ہمیشہ انہوں نے پاکستان کو خراب کیا. دوسرا سر اس کے اندر ایک جو چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ جو جتنا بھی اب جو ظالم حکمران ہوتے ہیں یا جو جن کے سامنے جمہوریت یا عوامی رائے کی اہمیت نہیں ہوتی، وہ جتنا مرضی لوگوں کو ڈلیور کر دیں، لیکن جب تک وہ انصاف قائم نہیں کرتے ملک کے اندر، لوگوں کو ان کی حقوق نہیں دیتے، آزادی نہیں دیتے، وہ اظہار رائے کی آزادی ہو یا وہ فریڈم آف ایسوسیشن جیسے ہوتا ہے اس کی آزادی ہو، تو پھر جو ہے وہ یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی کہ ڈلیور ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. بالکل. لیکن دیکھیں ہم رضوان جو 2024 میں اس کو انقلاب کہہ سکتے ہیں، اتنا فاسٹ اور اتنا کوئک انقلاب میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا، کیونکہ نارملی انقلاب جو ہے وہ انڈر گراؤنڈ پلتا ٹائم لیتا ہے، لیکن یہ اتنا ایبرپٹلی اور کوئک ہوا. اور پھر جس طرح مطلب اسٹوڈنٹس نکلے، پھر سول سوسائٹی نکلی، اور پھر پوری جنتا، پوری عوام نکل آئی، اور وہ اتنی جلدی ہوا کن چند دنوں میں کہ وہ سب کچھ انہوں نے تختہ ٹریگر کر گیا. اب بات یہ ہے کہ انڈیا پہ پاکستان کو بھی زور دینا چاہیے، بنگلہ دیش کے ساتھ آواز اٹھانی چاہیے انٹرنیشنل فورمز پہ کہ جی یہ انسانیت کی قاتلہ ہے محترمہ، اس کو فوری طور پر بنگلہ دیش کے حوالے کیا جائے. دیکھیں یہ کرنی تو چاہیے، بنگلہ دیش کو خود کرنا چاہیے، پاکستان بھی سفارتی سطح پہ کوششیں تو کرنی بھی چاہیے اور کرے گا بھی. لیکن ایک بدقسمتی تو ہے ہماری انٹرنیشنل کمیونٹی کی بھی کہ یہاں پہ تحفظ دیا جاتا ہے ان لوگوں کو جو کسی زمانے میں اپنے لوگوں کے اوپر ظلم کرتے رہے. لیکن سب سے بڑا ظلم تو اس وقت نیتن یاہو کر رہا ہے نا، لیکن انٹرنیشنل کمیونٹی نہیں ان کو صحیح کرتی. تو یہ بھی انہی کی ایک اور اس سے پہلے بھی جتنے بھی ظالم حکمران بنے وہ اپنے انجام کو نیچرلی تو پہنچے ہیں، لیکن انٹرنیشنل کمیونٹیز نے کوئی بہت زیادہ ان کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا، حوالگی کا معاملہ ہو یا جس طرح بھی ہو. تو وہ پروٹیکشن ایک سیاسی پناہ تو ویسے بھی حاصل ہوتی ہے، اور بھارت تو خود انہوں نے ان کی یہ پراکسی تھی نا، وہ تو ان کو پروٹیکٹ کرے گا ہی کرے گا. لیکن یہ پاکستان کے پاس ایک موقع ہے کہ وہ اس پہ آواز اٹھائے. بالکل. اور وہ بیسکلی انڈیا کیونکہ دشمن ہے ہمارا، رائیول ہے، اور پھر انڈیا اگر ایسی حرکت کر رہا ہے تو اس کے مقابلے میں تو آنا چاہیے آگے بڑھ کر. اب یہ ہے کہ آواز تو یقیناً اٹھا سکتے ہیں، لیکن یہ ایک ساؤتھ ایشیا کے اندر، ایک ساؤتھ ایشیا کا ملک ہے ہمارا، مطلب پہلے ہمارا بازو تھا، اب نہیں ہے، لیکن ہمارے پھر بھی ہمارے ساتھ ہے. یہ پریسیڈنٹ بن سکتا ہے باقی ساؤتھ ایشیا یا ورلڈ کے لیے کہ بھی مطلب پہلے بھی اس قسم کے بڑے بڑے لوگوں کے اوپر وہ سزائیں ہوئی ہیں لیکن عمل درآمد نہیں ہوا. ہاں عمل درآمد ہونا امپورٹنٹ ہے. اور اس میں اوبیسلی دیکھیں یہ تو بنگلہ دیش کی حکومت جو ابھی اس ٹائم انٹرم سیٹ اپ ہے، ابھی جب ان کے الیکشنز ہوں گے، نئی گورنمنٹ آئے گی، اگر وہ گورنمنٹ اسٹرانگ گورنمنٹ بنتی ہے، ایک اکثریت کے ساتھ آتی ہے، تو پھر ظاہر ہے ان کے پاس ایک مینڈیٹ بھی ہوگا اور اس معاملے کو وہ آگے پرسو کر سکتے ہیں، انٹرنیشنلی اٹھا سکتے ہیں، اور اس کی ایگزیکیوشن بھی ہو سکتی ہے. اگر ہو تو اچھی بات ہوگی، کیونکہ ایک اس طرح کی چیزیں کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک عبرت کا نشان بنانا ہوتا ہے کہ باقی لوگ اس کو فالو نہ کریں. تو اگر یہ ہو جائے تو اچھا ہے، لیکن امکان ویسے کم ہی ہے. یہ بھی سر ویسے بہت بڑی بات ہے کہ آپ کی عدالتیں بھی وہاں پہ آزاد نہیں تھی نا جب شیخ حسینہ تھی، کیونکہ وہ مرضی کے فیصلے آتے تھے اوپر سے کہ جماعت اسلامی کے فلاں لیڈر کو پھانسی دے دیں، وہ پھانسی کی سزا دے دیتے تھے. بہت سے لوگ ایگزیکیوٹ کیے بھی. اگر حسینہ واجد نے اپنے ملک میں اس اپنے نظام کے اندر لوگوں کی ایگزیکیوشن کی ہے تو حسینہ واجد کی ایگزیکیوشن ہونا بھی کوئی بہت انہونی تو نہیں ہوگی. اور آزاد عدلیہ کا فیصلہ ہے، یقیناً بہت بڑی بات ہے. اور میں ایک بات سوچ رہا تھا کہ یہ جب 2024 میں یہ جب اپرائزنگ ہوئی تھی حسینہ واجد کے خلاف، اور اس کے بعد پھر آپ کو یاد ہے ایک اور ملک میں بھی ہوئی تھی
جہاں پہ نیپال میں ہوئی، سری لنکا میں ہوئی، اور اس وقت یہی آوازیں آتی تھیں کہ جی اچھا پھر بنگلہ دیش کی جو اپرائزنگ تھی اس کو ہم نے سوشل میڈیا میں اتنا نہیں اٹھایا، اس وقت منع کر رہے تھے کہ نہ اٹھائیں، وہ خوف تھا اس وقت. سر ہوتا تو یہی ہے نا. ابھی ریسنٹلی ابھی ہم جب کشمیر پہ بات بھی کریں گے، کشمیر کے اندر جو لو عوامی ایکشن کمیٹی بنی، اچھا یہ جو جتنی بھی اپرائزنگ کی آپ نے بات کی ہے نا، بنگلہ دیش کی ہو، نیپال کی ہو، سری لنکا کی ہو، ایک تو یہ لیڈر لیس رہی ہے اور اس وجہ سے بھی یہ کامیاب رہی تینوں جگہوں پہ. کشمیر میں بھی لیڈر لیس تھی، وہاں پہ سیاسی جماعتیں نہیں تھیں. عوامی ایکشن کمیٹی ایک دکاندار اٹھا، اس نے لوگوں کو حقوق کے اوپر اکٹھا کیا اور ایونچولی آپ نے وہاں پہ ان کو بھی دبانے کی کوشش کی، لیکن وہ ان کے مطالبات مان لیے گئے، ان کو کامیابی ملی. 96-97% مان لیے گئے، ان کو کامیابی ملی. اور آپ نے جو سوال کیا نا کہ اس کو دبانے کی کوشش اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ جیسے کہتے ہیں خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے، تو کہیں اس کو دیکھ کے جو باقی جو ارد گرد کے ممالک ہیں وہ بھی اس سے رنگ پکڑ کے کوئی ایسی چیز نہ کر لے. لیکن سر دیکھیں آپ نے جو بات کی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آل آف اے سڈن یہ وہاں پہ یہ انقلاب آ گیا نا. لیکن سر یہ آل آف اے سڈن آنے سے پہلے لوگوں کے دلوں میں جو نظام کے خلاف نفرت تھی وہ پک رہی تھی، وہ لاوا پک رہا تھا، اور ایک مومنٹ آیا. اور لیکن رضوان کوئی آرگنائزڈ موومنٹ نہیں چل رہی. میں یہ کہہ رہا ہوں وہ ایک دم اٹھے ہیں اور اس کے بعد ایک دم یقیناً وہ ایک غصہ تھا ایک ظالم کے خلاف، ایک مطلب لوگوں کے ذہنوں میں تو تھا، لیکن وہ ملٹی پلائی ہو گیا. اتنی جلدی ملٹی پلائی ہوتا میں نے ویسے صحیح کہہ رہے ہیں. ابھی آزاد کشمیر میں جناب جو بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ میں سن رہا تھا، ہمارا لالا فہیم دوست کہہ رہا تھا، وہ کہیں سے پڑھ کے سنا رہا تھا کہ بہت بڑی خبر ہے جی. کیا خبر ہے کہ جی پیپلز پارٹی اور PMLN نے اپنی حکومت، پیپلز پارٹی اور PMLN کے وزیر اعظم کے خلاف وہ عدم وہ جو بھی ہوتی ہے قرارداد پیش کر کے، اور پیپلز پارٹی اور PMLN نے اپنا وزیر اعظم بنا دیا. ایسا ہی ہوا ہے سر، بالکل یہ بھی. لیکن اب دیکھتے ہیں کہ مجھے میرا ذاتی طور پر یہ خیال ہے کہ پیپلز پارٹی نے غلط موو کی ہے. اس کی وجہ ہے کہ 4-5 مہینے کے لیے ان کو وزیر اعظم، لیکن وہ ان کو لگتا ہے کہ شاید ہم اگلے الیکشن کی تیاری بھی کر لیں. اور سر دیکھیں بات یہ، اب تو الیکشنز میٹر نہیں کرتے. یہ پیپلز پارٹی کو 2 تحفے ملنے تھے 27ویں آئینی ترمیم کی کامیابی کی صورت میں، اور آپ دیکھیں یہ پہلے یہ عدم اعتماد آنی تھی لیکن روک دی گئی کہ 27ویں آئینی ترمیم آئے گی، پیپلز پارٹی اس میں اگر ووٹ دے گی، اور جیسے 27ویں آئینی ترمیم کے اوپر دستخط ہوتا ہے ادھر سے جو ہے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آ جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں پہلے سے طے شدہ ہیں. اگلے الیکشن میں کیا ہوگا یہ اگین یہاں پہ کشمیریوں کی ہے کہ وہ اپنے مینڈیٹ کو، جیسے پہلے ان کا مینڈیٹ چوری ہوا، ووٹ کسی اور کو دیا، حکومت کسی اور کو مل گئی، تو کیا وہ الیکشن میں انہیں دیں گے؟ یہ ایک سوال ہے. لیکن یہ چیزیں طے شدہ ہیں. پیپلز پارٹی کو یہاں بھی حکومت ملنی ہے، گلگت بلتستان کے اوپر بھی حکومت ملنی ہے، اور یہ جو بندر بانٹ ہے اس طرح کی. اور باقی سر ایک بندہ پیپلز پارٹی کو ہوگا، باقی وہی کشمیر کے اندر جو آپ نے دیکھا ہے نا ایک عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں، وہی چند لوگ ہیں وہ کبھی اٹھ کے PTI میں چلے جاتے ہیں، وہاں ان کے وزیر اعظم بن جاتے ہیں. ایک وہ جب PTI کا وقت ختم ہوتا ہے تو وہ نون لیگ میں چلے جاتے ہیں، اور وہی جو ہے نا وہ ریوالو ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس کا اتنا وہ نہیں ہے. اب لوگوں کا یہ دیکھنا ہے کہ لوگ کیا پیپلز پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں. پیپلز پارٹی نے یہ جو لی ہے، وہ آپ نے کہا 4-5 مہینے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ 4-5 مہینے کے اندر ہم کچھ لوگوں کو نوازیں، اگلے الیکشن کی تیاری کریں، اور جب آپ کنسولیڈیٹ کرنے کی، اور آپ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں تو آپ کے پاس اختیار بھی ہوتا ہے، تو وہ ان کو یہ لگتا ہے. لیکن کشمیر میں الیکشن پہلے بھی آپ کو سامنے اتنے وہ تو بالکل ہے. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب نے معذرت کر لی کہ وہ حلف نہیں اٹھا سکیں گے، نہیں لیں گے نئے وزیر اعظم سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بہت سیریسلی بیمار ہیں. دیٹ آئی پرسنلی نو. نہیں اصولی نہیں، وہ بہت زیادہ بیمار ہیں. مطلب ہی سروائیوڈ کینسر، لیکن ابھی بہت زیادہ بیمار ہیں. تو اسپیکر جو ہیں وہ حلف لیں گے. وہ بھی پیپلز پارٹی میں رہے. بہت سخت کٹر قسم کا جالا پیپلز پارٹی کا. پھر وہ PTI میں بھی آ گئے، پھر اب دوبارہ بھی PTI چھوڑ گئے. تو وہ ہمیشہ وہی ہم دیکھیں 2-4 لوگ ہیں، کبھی وہ ریوالو ہوتا رہتا ہے. بالکل. چلیں تھینک یو. اب حلف برداری ہوگی اور فیصل راٹھور صاحب جناب وزیر اعظم ہوں گے آزاد کشمیر کے. ہاں جی. اور ویسے پنڈی جتنی آبادی ہے آزاد کشمیر کی، پنڈی ڈویژن جو ہے نا جتنا، اتنی آبادی ہے آزاد کشمیر کی. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس آبادی کے لیے وزیر اعظم بھی ہے، صدر بھی ہے، ان کی اپنی اسمبلی بھی ہے، ان کی سپریم کورٹ بھی ہے، ان کی ہائی کورٹ بھی ہے. اور یہی جو اس وقت وہاں پہ اشرافیہ ہے نا، جو مختلف
بدربان عہدوں کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کے خلاف ہی یہ لوگوں کی جو موومنٹ ہے, جو ان کے مطالبات اگر آپ دیکھیں سب سے بڑے جائز تھے, ٹھیک ہے, ان کے مطالبے کے اندر یہ بھی ہے کہ یہ جو لوگ تھوڑے سے بیٹھے ہوئے ہیں اوپر سرکاری وسائل کو بے دریغ استعمال کرنے کے لیے, ان کی ضرورت نہیں ہے, ان کو کم کیا جائے, کابینہ کا حجم کم کیا جائے اور لوگوں کی عیاشیاں ختم کی جائیں. تو اب فیصل راٹھور صاحب اگر کر دیں گے, اس کے لیے 2-3 جو ڈیمانڈس تھی نا, اس میں سے ایک تو یہ پرکس اینڈ پریویلیجز والی تھی, اس کے لیے بھی ایک کمیٹی بن گئی تھی جس میں انہوں نے اپنی سفارشات رکھنی تھی. پھر وہ جو ان کے وہ کیا کون سے ووٹ ہوتے ہیں جو مہاجرین والے ووٹ ہیں, اس کے اوپر بھی کمیٹی بن گئی. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اب ان کو وزارتیں نہیں ملیں گی. وہ ایک اچھی بات ہے کہ وہ بلا وجہ اپنے پرکس اینڈ پریویلیجز, اور پھر وہ فنڈز بھی لیتے تھے, حالانکہ انہوں نے مطلب آزاد کشمیر کی حکومت میں بیٹھ کے. اینی ویز بہت بہت شکریہ رضوان گلزئی. ناظرین تھینک یو.